يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي فيه شفاعته لكل ولي من احواله كتحمل. یہ صاحب قصیدہ گلزار فرماتے ہیں وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے اصل میں آپ کا مرتبہ کیا تھا، فرمایا یہ دنیا میں جیسے بہت ساری چیز آخرت کی معلوم نہیں کر سکتے، یہ بھی دنیا میں معلوم نہیں کر سکتے. بہت ساری چیز مثلا یہ کہ اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا، تو کیسے دیدار ہوگا؟ اللہ جل شانہ دیدار ہوگا، دیکھیں گے تو کدھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے تو ادھر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہے تو کیا ادھر اللہ نہیں؟ یہ بات یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دیدار ہوگا. ابھی دنیا میں کسی انسان کو دیکھنا ہو تو دیکھا ہے کہ یہ کھڑا ہے، دیکھا اچھا تو ادھر وہ نہیں. حق تعالیٰ جل شان سورج اتنا بڑا ہے، پھر دیکھو ادھر دیکھا تو ادھر سورج نہیں، چاند کو تو اللہ جل شان کدھر دیکھیں گے. تو یہ حقیقت اصل میں یہاں سمجھ میں آ نہیں سکتی، اور اس کا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. اور بہت ساری چیز ایسی ہے بھائی دنیا کی چیز بھی ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو پھر آخرت کی چیز کیا سمجھ آئے گی؟ کوئی یوں لوگ ہے کہ بھائی چلو یہ تو آخرت کا ہے، تو جو ہے کوئی غیر ایمان لانے والا نہیں ایمان لانے والا یوں کہہ دیجیے تو بہانہ نکالتے ہیں. مسلمان ایسا سمجھاتے ہیں ان کو، چلو دنیا میں تم سمجھا دو سب چیز کو، نہیں سمجھتے. دنیا کے اندر انسان جو ہے زندہ ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ مر گیا، بے جان ہو گیا. اور بے جان ہو جانے کے بعد ساری چیزیں اس کی موجود ہے، کوئی چیز کمی نہیں ہے. آنکھ بھی دو ہی رہی، پاؤں بھی دو رہا، لیکن کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے دل کو چالو کر سکے. بند ہو گیا سو بند ہو گیا، چالو کر. تو اس کو کچھ سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. آج تک کوئی آدمی یہ نہیں بتلا سکتا ہے کہ ہوا کا رنگ کیسا ہے. اتنی دنیا کو لمبی مدت ہو گئی لیکن ہوا کا رنگ بتا ہی نہیں سکتے. ہوا تو ہوا پانی کا بھی رنگ نہیں بتا سکا آج تک کوئی. پانی کا رنگ کوئی پانی کا رنگ کیسا بتائیں گے؟ اگر آپ کہیں گے یلو ہے تو ہم اس کو جو ہے ریڈ کلاس کے گلاس میں بھریں گے تو ریڈ بن گیا. وائٹ میں ہے تو وائٹ بن گیا. کالے گلاس میں بلیک گلاس میں کالا بن گیا. کدھر رنگ کدھر ہے اس کا؟ پانی کا اصلی رنگ کوئی بتا؟ دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہم اس کو ہم پیٹ میں ڈالتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اب تک اس کو نہیں ہم سب سمجھے. تو پھر آخرت کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ابھی تک دنیا نے آفتاب کو بھی نہیں سمجھا کہ آفتاب کیا چیز ہے، سورج اور چاند کو بھی پورا سمجھا نہیں. اگر کہتے ہیں وہاں گئے اور مرتی دلاڑا لے کر آئے، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن پورا تو نہیں سمجھ سکے نا. تو وہ تو وہاں چاند اور سورج تو اوپر ہے، لیکن یہاں یہ زمین کے اوپر پانی رکھا ہے، اس کو آج بھی نہیں سمجھ سکے. اس کا رنگ آج تک نہیں بتا سکے. ہوا کا رنگ بتا نہ سکے. ہوا کیوں چلتی ہے اس کو نہیں بتا سکے. ہوا کیوں چلتی ہے، کون چلاتا ہے اس کو، یہ جوڑ میں کیوں آ رہی ہے، کوئی مشین ہے کوئی کہ کچھ چائی مار دی ایسی کہ کار کی طرح چلنے لگی؟ یہ ابھی کچھ نہیں ہے. پھر بعد ہوا ایک دم چالو ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر بھی جو ہے ڈگریاں ہیں، کبھی 20 پر چلتی ہے، کبھی 30 پر، کبھی 40 پر، کبھی 100 کے اوپر جاتی ہے، کبھی 150 کے اوپر گئی تو گھروں کو گھر اکھاڑ کر پھینک دے گی. تو اس میں کتنی پیٹرول ڈالا، کتنی تعلیم دی، کوئی سمجھا ہوتا تو پھر اس ہوا کو بند کرنے کی کوشش بھی کرتا. ہوا کہیں آ رہی ہے زوردار، اس سے طوفان آ رہا ہے، آج تک کسی نے بند کیا اس کو؟ زمین کیوں ہل رہی ہے یہ بھی کوئی نہیں سمجھ سکا، اور وہاں تک نہیں پہنچ سکا. انہوں نے کیا کرتا کہ ہر ایک ملک والا جب اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور اتنی بڑی بڑی ترقی ہے تو کوئی ایسا نظام کرتا کہ بھائی جو ہے زلزلہ آنے والا ہے تو اس کو روک دے، بند کر دے. بارش کو روک نہ سکا. بادل کو نہیں سمجھا، اتنا سارا پانی گر رہا ہے، اندر میں جاؤ تو پانی نہیں ہے. بادل کے اندر سے ہم گزرتے ہیں نا، پورے کے پورے ہوائی جہاز جاتے ہیں بادل سے، تو گر تو نہیں گئے وہ ہوائی جہاز ادھر اس کو ہے نا، لیکن وہ پانی آیا کہاں سے؟ اتنا سارا آیا کہاں سے؟ اتنا برسا کہ 1 گیلن 2 گیلن نہیں، اس کی تعداد نہیں.
ایک 10 منٹ اگر جو ہے ایک ملک میں برس جائے، پورے ملک میں اگر 10 منٹ برس جائے تو لاکھوں گیلن پانی ہوتے ہیں، وہ ادھر سے آیا وہ آدمی کچھ سمجھا نہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھا، نہ دنیا کو سمجھا، تو آخرت کی بات کو کیا سمجھ سکے گا، جنت کو کیا سمجھے گا، دیدار الہی کو کیسے سمجھ سکے گا، ہے نا؟ تو یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ جو کچھ کیفیت ہوگی وہی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے صاحب قصیدہ بردہ یہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر اصلی حقیقت کیا تھی کوئی پہچان نہ سکے۔ جی ہاں، اور ایسا ہے جیسے ہم لوگ خواب میں ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری شکل کے اندر ہے اور ہمارے نبی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو مکلف کیا اتنا لائے۔ فمبلغ العلم فی انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہ، ہمارا علم کی رسائی بس وہاں اتنی ہے کہ وہ انسان ہے، اور اس کو تو ہم کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ تم ایسا کہو اے رسول قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجیے کہ آپ میں انسان ہوں، یہ ہے۔ لیکن وہ کیسے انسان ہے اس کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکا آج تک، یہ۔ اور آگے فضیلت کے اندر ایک بات بیان کر دی، وَكُلُّ عَجْلَةٍ الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصل بِالنُّورِ بِهِمْ، تمام انبیاء کرام کے جو بھی معجزات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوئے ہیں، یہ۔ اور مثال دی تمام انبیاء کی حضور کی یوں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارًا، کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شمس ہے، آفتاب ہے، سورج ہے، اور یہ سارے کے سارے کیا ستارے ہیں، ہم كَوَاكِبُهَا۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ کے فضائل میں اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم کہتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اگلی امتیں گزر گئی ان کے لیے لفظ نہیں تھا کہ ہمارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ اگلی امتیں جو گزر گئی، اگر کوئی متقی بھی گزرے ہوں گے اگلی امت کے اندر تو ٹھیک ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتا ہے نا اس میں سے کہ میرے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ ان کے تھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرما کر ہمیں اسلام دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے ہم زندگی بھر کے اندر کوئی بے ادبی کا کلمہ نہیں کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ اس سے بچ گئے، جب ہم نے کہہ دیا ہمارا رسول ہے تو کوئی بے ادبی کلمہ کہیں گے نہیں، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جس نے بھی ادبی کلمہ کہا اس کو دنیا آخرت میں اور آخرت میں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا فرما کر کیا کر لیا، اس خباثت سے ہمیں بچا لیا کہ ایسی خباثت کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کب اسلام دے کر، ورنہ یوں ہی اگر پیدا ہو جاتا اسلام نہ لاتا تو پھر کفار مکہ کو دیکھیں کیسی کیسی بے ادبیاں کی انہوں نے، یہ رسول پاک اللہ جل شانہ کا احسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اب اس محبت کو بڑھاؤ، ہم کوئی بے ادبی کا کلمہ تو نہیں کہہ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن محبت بڑھاؤ کہ عاشقانہ انداز کے اندر جو ہے خوب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرے، درود بھی پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو ہم کیا کرے، پسند کرے، اور جو تھوڑا بہت میل لگا ہوا ہے اس کو بھی نکال لو۔ وہ کیا کہ بعض اوقات ہمیں جو ہے دوسرے کا کوئی طرز پسند آتا ہے، جو اس کے مقابلے میں حضور کا طرز کیا ہے کم پسند آتا ہے، مجھ سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک قسم کی جو ہے بدنصیبی ہے۔ اتنا ضرورت پڑھو، اتنا نام لو، اتنا حضور صلی اللہ سے خیال رکھو، یعنی اتنی بات کرو کہ جو ہے اتنی بات کرو کہ زبانوں کے ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نکلنے لگے۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ دل کی خباثت ہے، اس کا نتیجہ جو ہے خواب میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا داڑھی نہیں ہے نا، ایسا خواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے داڑھی نہیں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا تو وہ انہوں نے جو ہے اس کی تعبیر پوچھی علماء کے پاس پوچھی، غالب الحکیم خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ حکا بھی، حضور اور حکا سے کیا نسبت؟ تو اصل میں وہ آدمی حکا پینے کا بہت عادی تھا اور پتہ نہیں ایسا منہ لے کر مسجد میں جاتا ہوگا، تو اس کی تعبیر یہ دی گئی کہ حضور جو تجھے کہہ رہے ہیں نا کہ حکا پی سمجھے گا تجھ پر غصہ ہو رہے ہیں، پی 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 خبر ہو جائے گی تجھے۔ اور کسی نے کہا داڑھی، تو کہا اصل میں آگے بات سن رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیا ہے، آئینہ ہے، تمہارا جو چہرہ تھا وہ اس میں نظر آیا، پوچھا تمہاری داڑھی ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ تمہیں نظر آیا اندر، تو تمہیں کیا ہوا؟ نظر آیا۔ حکیم الخان رحمۃ اللہ بڑی اچھی تصویر کی ہے، بہت سے صفحات بھی اس بارے میں لکھے ہیں، اس پر سے انہوں نے ایک بزرگ کا قصہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ولی سے ایک بہت ہی صاحب سلوک و کلامت ہوں گی تو
ان کے پاس جا کر کوئی مرید ہوا کہ بھائی بہت بڑی خباثت ہے، تو لوگوں نے کہا وہاں جاؤ اور بیعت ہو جاؤ. بیچارے بیعت ہوئے ان سے، کہا رہو خانقاہ میں پڑے رہو. لیکن وہ اپنے پیر کی طرف جو ہے ذرا تھوڑی کڑی نظر سے دیکھ رہا، محبت میں سے نہیں. لیکن ایک دن رہا نہیں جا سکا تو کہا کہ حضرت میں آپ کے یہاں رہا ہوں، لیکن آپ کی شکل و صورت مجھے جو ہے وہ خنزیر کی نظر آ رہی ہے. تو اس سے غصے نہیں ہوگا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، خنزیر تو خنزیر. وہ آدمی بھی ٹھہر گیا. کہا کہ میں جو کہوں وہ کرا کر دوں. تو اس کو ورد دیا، یہ دیا وہ دیا، پڑھنے کو دیا. پھر کچھ دن کے بعد آیا، کہا کہ حضرت اب میں آپ کی صورت جو ہے کتے کی دیکھ رہا ہوں. کہا ہوگا ٹھہر جا، میں جو کہتا ہوں کرا کر. اور حالات بھی پیش کیا اگر کوئی حرج نہیں ہے مجھے سننے میں غصہ نہیں ہو جاؤں گا. پھر کچھ دن کے بعد آیا کہ اب آپ کی صورت میں بلے کی دکھ رہا ہوں. بلّا جانتے ہو نا، ہسبینڈ آف بلی. بلّا جانتے ہیں نا بھائی، کہ آپ بلی کی نظر دیکھتا ہوں. حضرت کا کرتے رہو اور جو حالات اس ہے آتے 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 آتے. پھر کہا کہ حضرت میں آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہوں، اب آپ کی نظر کو میں دیکھ رہا ہوں پیرٹ جیسی. پھر اس کے بعد آیا کچھ دنوں کے بعد، یہ چلے دو چلے کے بعد اس میں تو وہ آ رہا ہے. اور حضرت اس کو جو ہے وہ لگا رہے کام میں، یہ ذکر کرو وہ ذکر کرو، یہ گناہ چھوڑو. بالکل گناہ نہیں کرنے دیا، یہیں رہو. جیسے نہیں یہ کیرالہ میں جاتے ہیں نا لوگ علاج کے لیے. کہاں؟ کیرالہ، ہندوستان جاتے ہیں نا، تو وہیں رکھتے ہیں وہ لوگ، کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، کچھ کھانے بھی نہیں دیتے ہیں، پولیسی کراتے ہیں. وہ اصل میں اسی میں علاج ہے. ایسا بھی کر لو انشاءاللہ کچھ فرق ہوگا. وہ جانے والے سوچتے ویسا یہاں بھی کر لو، تم جیسا کیرالہ میں کر کے آئے نا ایسا یہاں کر لو. روزانہ جو ہے میٹھی کی بھاجی رسپی کی بھاجی کھانا شروع کر دو، اس کا پانی پینا شروع کر دو، ہے نا. ہاں. تو میں نے کہا کیرالہ میں جیسے کرتے ایسے وہ بزرگان دن بھی کرتے ہیں کر دو. پھر آگے کہا حضرت آپ کے چہرے پر میں دیکھا اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ میں جو ہے اس نور کو دیکھ کر جو ہے حیرت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے. کہا بیٹے بیٹھ جا، آپ کام چلا ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا پہلی مرتبہ تو نے مجھے خنزیر جیسا دکھا تھا تو تیرے اعمال خنزیر جیسے تھے، اور میری صورت گلاس تھی اس میں تجھے نظر آ رہا تھا. تو ابھی بنا نہیں تھا کیونکہ تو ایسے ہی کر گیا. پھر تم نے یہاں مجاہدہ کیا، محنت کی محنت کی محنت کی. تو نے مجھے خواب میں کیا دیکھا؟ اس کے بعد خنزیر کے بعد کیا دیکھا؟ کتا. تو کہا کچھ تھوڑا سا تیرا کم ہوا، کتا تیرا کم درجے کا ہے نا، تیرے مجاہدے سے کچھ برائیاں تو پھر کتے پر آ گئے. پھر اس پر سے کیا آیا؟ تو مسکین جانور ہے. پھر اس کے اوپر سے آیا پیرٹ کے اوپر، اور پھر ابھی اصلی شکل میں. کہا اب تو بالکل سدھر گیا ہے، تو یہ قسمت سے اب نور جو نظر آ رہا. اب کہا اب تو آپ کا قدم بڑھ جائے، کہیں جاؤں گا ہی نہیں. اور پہلی مرتبہ بھاگ جاتا تو ارے کو سمجھے. کہا میرا چہرہ جو ہے بعض مرتبہ شیخ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شیوخ کا چہرہ بھی کبھی کبھی گلاس کی صورت میں پھیر دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا خواب میں دیکھا. تو یہ دیکھنے کا مطلب کیا تھا کہ اپنی شکل و صورت اس کے اندر نظر آ رہی تھی کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میں اصل میں یوں کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت پیدا کرو، اتنی محبت پیدا کرو، اتنی محبت پیدا کرو کہ حضور کو خواب میں دیکھے تو ہم خوش ہو جائے. اور خواب میں دیکھنے سے ڈرا کرو. یہ نہیں کہ میں اتنا ضرور پڑھوں مجھے خواب میں آیا. ارے خواب میں آئے کس صورت میں آئے کیا پتا. تم کسی گھر پر حاضری دو اور اس نے نظر بتائی نہیں تو پھر اس سے تو نہیں جاتے تو اچھا نا. یوں ڈرتے رہو، یوں کیا کرتے رہو. اور خواب کی بات جب آپ کے ذہن میں آئے تو کہو یا اللہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس کے لائق نہیں ہوں. تو بول حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی وظیفہ پوچھنے گیا تو حضور خواب میں آئے اس کی وظیفہ دو. تو حاجی صاحب نے آنکھ میں کہا اللہ اکبر، تو بہت بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے. تو حاجی صاحب کے پاس آیا. حاجی تو اس کی تمنا کر رہا ہے کہ کبھی حضور کے روزے کو خواب میں دیکھ لوں، تو بھی غنیمت ہے اس کے لیے. مطلب کیا تھا کہ ڈر ایسی بات کرنے سے. حضور کو دیکھنا ہے نا تو دیکھے تو کیسے ڈرے، کیسے دیکھے، وہ بھی ایک سوال ہے نا بھائی. یہ تو دعا کیا کرنی چاہیے اور کوشش کیا کرنی چاہیے؟ درود پاک، حب رسول، زیادہ سے زیادہ زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے الفاظ، آپ کے لیے تعریفی باتیں، تعریفی کلمات اتنا نکلے کہ ہمارے ذہن میں جم جائے. کیا جم جائے؟ کہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ،
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. اللہ درود بھیج ساری مخلوقات میں سب سے اچھے ہیں ان کے اوپر. اور مخلوقات میں کل جن انسان، حیوان تو ہے ہی ہے، جن انسان فرشتے سب آ گئے. سب میں بڑھ کر کون ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی سے کسی نے کہا کہ آپ مولود نہیں پڑھتے، کہ مولود ابھی پڑھو، تم کہو تمہارے سامنے. اور پڑھنا شروع کیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد یہ نبی آپ ہی ہیں. کہ ہو گئے مولود، اتنا جائیں مانا کر مولود میں حضور کی تاریخ بیان کرنا یہ. تو اتنا کہو کہ وہ ہمارے دماغ میں کہ ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. حضور کا نام آئے تو دماغ یہ سمجھے میں ایک حضور کے سامنے ایک ناپاک کیڑا ہوں. کیا ہوں؟ ایک ناپاک. کہاں میرا حضور اور کہاں میری نسبت. بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غلاموں میں میرا داخلہ کر دیا ہے. ان کے غلام میں میرا داخلہ کر دیا. صحابہ کرام کتنے عاشق تھے معلوم ہے؟ اتنے عاشق تھے کہ جب وہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں، بھائی صحابہ کہتے ہیں فضیلت، صحابہ جیسی فضیلت کسی کو ملنے کی نہیں. اس لیے کہ تمہارے اور میرے دماغ میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے تو جس سے محبت پیدا ہو جائے تو اس کا نقشہ بھی کچھ آتا ہے نا، آٹومیٹک آتا ہے ایسا، بھائی کچھ نہ کچھ آتا ہے نا. اور صحابہ کے دماغ میں جو نقشہ تھا وہ اصلی اور ہمارا نقلی. ان کے دماغ میں جو نقشہ آتا تھا وہ کیا ہے؟ اصلی. اور اصلی کے بارے میں دوسرا کیا لفظ ہوتا ہے؟ اپوزٹ. آرٹیفیشل کیا کہتے ہیں؟ نقلی کہہ دو چلو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو نقشہ آئے گا نا. بھائی حضور اتنے خوبصورت تھے، ہم پڑھتے تھے تو کچھ نہ کچھ، لیکن یہ سب کے سب کیا ہوگا؟ نقلی ہوگا. اور خواب میں بھی نقلی ہوگا. لیکن صحابہ جب یہ کہیں گے کہ میں نے حضور سے سنا حضور کا، تو اصلی چہرہ سامنے ہوگا. اور پھر ایسا بیان کرے جم جاتے ہیں. بخاری شریف کے اندر ایک روایت آج میں پڑھا رہا تھا، یاد آ گئی. بخاری شریف ابھی ہو رہی تھی، طلبا یعنی یہ لڑکیوں کی اور لڑکوں ادھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ ادھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. یہ بھی اس لیے دیکھتا ہوں کبھی کبھی مخلوط نہیں. تو اس میں ایک حدیث پاک آ جائے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا وقت تھا اور کام میں، امت کے کام میں لگ گئے کچھ. تو آتے آتے بہت دیر ہو گئی. جو لوگ نماز پڑھنے آئے اس کو انگلی لگے، سو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ہو گئی، تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد جب تشریف لائے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی وہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابھی تک میرے سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیان کر رہے ہیں، میرے سامنے ابھی تک حضور گھوم رہے ہیں کہ وہ سیدھے کمرے سے آ رہے ہیں اور آپ کی انگلی مبارک کے اندر ایک کیا ہے؟ انگوٹھی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگوٹھی رنگ. وہ چمک رہی ہے سفید سفید. میں اس انگلی مبارک کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور چاروں انگلیاں یوں کھلی ہوئی تھی اور ایسا کر کے یہاں لاتے تھے جہاں انگلی کو بند کیا ہے نا، اور پھر ہاتھ کو یہاں تک لائے. حدیث پاک میں یوں نقشہ آیا کہ سر مبارک پر پانی لگا تھا تو سر مبارک غسل کیا ہوگا، دھویا ہوگا. تو کہتے وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ انگلی مبارک کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں. حجرے سے نکل رہے ہیں مسجد میں آنے کے لیے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے نکل رہے ہیں اور حجرے سے آتے ہوئے سر میں پانی تھا نا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، گرم ملکوں میں سنا اگر سر مبارک پانی ہے تو انگلیاں کھلی ہوئی ہے اور ایسا کر رہے ہیں. اور جب یہاں تک آ گئے تو چاروں انگلیاں ملا دی ایسی اور پھر یہاں دبایا پانی نکالنے کے لیے بالوں سے اور پھر اس کو یہاں تک لائے اور آخر میں کہا کن پٹی اور داڑھی کے درمیان تک لائے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک بولی. دیکھا، حالانکہ مسئلہ بیان کرنا تو اتنا بیان کر دیتے کہ حضور تشریف لائے دیر سے، نماز میں دیر ہو گئی اور پھر فضیل بیان فرمائی کہ تم یہ ہوئی ثواب ملا. لیکن یہ نہیں، وہ کہتے کیسے آئے اس کو بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں. ایسے اللہ. دیکھا آپ نے، یہ محبت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو یہ کام ملنے کا، لیکن پھر بھی چلو یہ کام ملنے کا تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو ملا کہ ان کے غلاموں کے غلام میں تو داخل ہو گئے نا. بس ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی کرم ہے کہ تم نے حضور کی امت میں غلاموں میں داخل کیا. تو اس لیے میرا دوست درود پڑھتے وقت بھی خیال رکھو، زیادہ سے زیادہ محبت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو بھائی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اتنا لانے کی کوشش کرو. کوشش کرنے سے اللہ دے گا. جو باقی لے جاتی ہے اس کے لیے دعا کہ اللہ جو باقی رہ گئی اسے عطا فرما، اور جتنی ہاتھ میں آ گئی اس کو کیا کر لو؟ پکڑ لو، سمجھ کر یہ غنیمت. بھائی بیپار کرتے ہو نا، بہت سے لوگ کی شوق ہے تو صبح سے بیچنا شروع کرتے ہیں. تو کبھی کوئی گاہک آتا ہے اور خرید جاتا ہے 50 پاؤنڈ کا، اور کوئی دوسرا آیا اس نے اشارہ دیا کہ میں 200 پاؤنڈ کا خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مال اس کو اس کے مطابق ملا نہیں تو 1 پینی کا بھی خریدنا.
کوئی خرید جاتا ہے، کوئی خرید نہیں جاتا ہے، وہ بیچارہ جب جاتا ہے تو اس کے جیب میں پیسے بھی نظر آ رہے ہیں دکان والے کو، ہے نا، تو لیکن خریدتا نہیں۔ تو بھائی دکان والے کا مقصد کیا ہے؟ شام تک ویپار کرتے ہو، جو ہاتھ میں آ گیا وہ غنیمت ہے، شام تک میں جو ہاتھ میں آ گیا وہ۔ تو اس سنت کو اپنے اندر لاتے رہو، جو بھی مرد دم تک ہاتھ میں آ گیا وہ کیا ہے؟ غنیمت۔ اور جو چھوٹا اس کے لیے، جو نہیں آ رہی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ عطا فرما، کہ اللہ کیا فرما؟ عطا فرما۔ یہ کام ہے جنرلی اصول ہے، اب تفصیل بیان کرنے کی ضرورت، یہ سنت و سنت سب جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہو کتابوں کو دیکھ لو، طریقے حضور صلی اللہ، گھر میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔